عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کون سے خلیفہ؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ ارے بھائی، ہمیں حضرت عمر کا نام یہاں معلوم نہیں ہے، اور ہچکچاہٹ سے معلوم ہوتی ہے۔ عمر کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو ایسی شخصیت بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا کہ حضرت عمر کے حق میں اللہ رب العالمین میں قرآن میں نہ جانے کتنی صورتیں نازل فرمائیں، اور یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے کہ آپ جب اس دنیا پر راج کرتے ہیں، آپ کا دور خلافت آتا ہے تو 36 ملکوں کو حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے جیت جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی حضرت عمر ہے کہ 22 لاکھ مربع میٹر آپ کی حکومت جو ہے اس دنیا پر ہو جاتی ہے، اور عمر کا نام لینے سے تو ہم ہچکرا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ہچکچانا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عمر کا نام سن کر تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ جب شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ عمر اس راستے سے آ رہے ہیں تو شیطان بھی حضرت عمر کی ہیبت سے اس راستے پر آنا چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ تو دوسرے اسلام کے خلیفہ کون سے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ نامزد ہوتے ہیں، صحابہ کرام مشورہ کرتے ہیں اور حضرت عمر کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت 10 سال اور کچھ مہینے رہا تھا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ ایک فیروز لولو نامی بدبخت مجوسی تھا، وہ حضرت عمر کو مسجد میں شہید کر دیتا ہے۔ شہادت کے بعد کچھ دن تک صحابہ میں مشورہ چلتا ہے، پھر تیسرے اسلام کے خلیفہ صحابہ کے مشورے کے تقرر کے بعد منصب خلافت پر آتے ہیں۔ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عثمان غنی وہ عثمان ہے جو دھن کے بھی غنی ہے، جو مال و دولت کے بھی غنی ہے، اور نصیبے کی بھی غنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا جو دور خلافت ہے وہ 12 سال اور کچھ مہینے رہا تھا۔ کتنے سال رہا تھا؟ 12 سال۔ حضرت عثمان ابن عفان کو بلوائی شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان آپ کی بھی شہادت ہوتی ہے، مسلسل آپ پر وار کیے جاتے ہیں، تلواروں کے، نیزوں کے، برچھیوں کے۔ الغرض آپ بھی قضاء الہی کے مطابق شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، اور 3 دن تک مسند خلافت خالی رہتا ہے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آتے ہیں مدینہ شریف سے اور قرب و جوار سے، سب لوگ کہتے ہیں کہ علی منصب خلافت خالی ہے، آپ اس پر جو ہے تشریف لائیں۔ حضرت علی منع فرماتے ہیں، لیکن جو بڑے صحابہ اکرام تھے ان کے مشورے سے حضرت علی جو ہے آپ چوتھے خلیفہ جو ہے نامزد ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اسلام کے جو چوتھے خلیفہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 4 سال اور کچھ مہینہ ہے۔ کتنے؟ 4 سال اور کچھ مہینہ۔ اب میں شروع پر آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا جو دور خلافت ہے وہ 2 سال اور 7 مہینے۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے 10 سال اور کچھ مہینے۔ تو 10 اور 2 12 سال 7 مہینے یا کچھ مہینے لگائے۔ پھر 12 ہی سال حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، تو 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ 24 سال 7 مہینے یا کچھ مہینے۔ پھر اس کے بعد 4 سال دور خلافت رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو 24 سال 7 مہینے، 24 میں 4 اور ڈیوائڈ کریں، سب ٹوٹل کتنا ہوا؟ 28.5۔ 28 سال 7 مہینے یا کچھ اور۔ اس پر مورخین کا جو اختلاف ہے، روایت میں جو ہے کہیں پر کچھ مہینے گھٹے ہیں، کچھ مہینے بڑے ہوئے ہیں، اس طریقے سے یہ ٹوٹل 29.5 سال ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ آپ بنا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک فتنہ جو حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت سے برپا ہوا تھا مسلمانوں ہی میں، وہ دبنے کا نام نہیں لے رہا تھا، چونکہ اس میں کچھ مجوسی پڑے ہوئے تھے، اس میں کچھ یہودی پڑے ہوئے تھے، اس میں کچھ ایسے اسلام کے نام لیوا پڑے ہوئے تھے
جو ظاہر تو ان کے جسم پر اسلامی لباس تھا لیکن ان کے دل میں اسلام نہیں تھا، ان کے من میں اسلام نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف چھوڑ کر کے خلافت کو منتقل فرمایا کوفہ میں۔ وہاں پر حضرت علی کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، تو حضرت علی مسند خلافت کو کوفہ منتقل فرمایا، اور آپ نے خلافت کا جو دورہ 4 سال اور کچھ مہینے گزارا وہ کوفہ ہی کے اندر گزارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بھی شہادت سے سرفراز ہوئے، حضرت عثمان ابن عفان بھی شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ والے شہید کر دیتے ہیں۔ آخر کار جب حضرت علی بھی شہید ہو گئے، مسند خلافت خالی رہا۔ اب ذرا یہاں سے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا۔ اس کے بعد جب لوگوں میں یہ پتہ چلا کہ اب مسند خلافت پر کوئی نہیں ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، 20 سال سے ملک شام کے گورنر تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں راجیہ پال کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور سے حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے، تو ملک شام کے لوگوں نے یہ چاہا کہ مسند خلافت پر اگر کسی کو بٹھایا جائے، کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت امیر معاویہ کو بنایا جائے۔ تو ملک شام کے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ نامزد کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ملک شام کے لوگوں سے خلافت پر بیعت لی۔ ادھر مکہ شریف میں بھی لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دست حق پرست پر جو ہے خلافت کی بیعت لی۔ اب 2 جگہ باقی رہ گئی، ایک مدینہ شریف اور ایک کوفہ۔ مدینہ شریف اور کوفہ کے لوگوں نے باہر یہ مشورہ کرا کہ اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے جو بڑے فرزند ہیں، جو چمنستان زہرا کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، یعنی حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو مدینہ شریف کے لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے باہم یہ مشورہ کیا کہ امام حسن کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو مدینہ شریف کے لوگ اور کوفہ کے لوگ مل کر کے اس بات پر متفق ہوئے کہ امام حسن کو خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے امام حسن کے دست حق پرست پر جو ہے بیعت لی۔ اب 3 خلیفہ ہو گئے، ایک جانب ہے مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، دوسری طرف ملک شام میں حضرت امیر معاویہ جو قاتل وحی ہیں، اور تیسرے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ آخر کار کس طریقے سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، کس طریقے سے اس امت کو ایک گانے پر لا کر کے جمع کیا جائے۔ یہ جو امت کا انتشار ہوا ہے، یہ جو امت کا منتشر ہونا پایا جا رہا ہے، اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، آخر کار کس طریقے سے امت کو جو ہے یکجا کیا جائے۔ امام حسن کو یہ بات کھائی جا رہی تھی۔ اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ کارندے آئے جو کہ ملک شام سے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اے حسن، تم جو ہے خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دو۔ چنانچہ امام حسن نے کسی کے دباؤ میں نہیں، کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حسن نے خلافت دباؤ میں آ کر کے امیر معاویہ کی سپرد کی تھی، بلکہ بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ نواسہ رسول سے بڑی محبت کرتے تھے۔ امیر معاویہ کو کچھ لوگ گالیاں بکتے ہیں، برا کہتے ہیں، وہ اپنے بربادی کے دہانے پر وہ اپنی زندگی کو لاتے ہیں، بلکہ اپنی زبان کو جو ہے دراز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اے لوگوں، تم ان میں سے جس کی ابتدا کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر کسی نے میرے صحابی کو گالی دی، کسی نے میرے صحابی کو ستایا، یا کسی نے میرے صحابی کی شان میں اپنی زبان دراز کی، گویا کہ اس نے جو ہے مجھے گالی دی، یا اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اور جس نے مجھے ستایا یا مجھے شب و شتم کیا یا مجھے گالی دی یا مجھ سے جنگ کی، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین سے جنگ کی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ کو جو لوگ گالی بکتے ہیں، امیر معاویہ کی شان میں جو لوگ اپنی اس 2 انچ کی زبان کو نکالتے ہیں، گویا کہ وہ امیر معاویہ کی شان میں کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ یہی امیر معاویہ ہے کہ ان کے پاس خود چل کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے امیر معاویہ، میں خود برضا اپنی رضامندی سے اپنی خلافت تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور
जो खिलाफत का मनसब है मैं तुम्हें देता हूँ। जब ये खिलाफत का मनसब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द किया, इसी की पेशन गोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दिनों पहले फरमा दी थी कि जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का ज़माना था, एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन दौड़े हुए सरकार की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं तो मेरे आका इमाम हसन को उठा कर के चूम लेते हैं, कभी अपने सीने से लगाते हैं, कभी इमाम हसन के लबों को चूमते हैं, कभी इमाम हसन की पेशानी को चूमते हैं, और चूमने के बाद साहबा से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो जरा सुनो सुनो, ये मेरा जो ये जो मेरा प्यारा नवासा है, ये जो मेरा लख्त जिगर है, ये जो मेरा बेटा हसन है, एक वक्त ऐसा